نبی فرماتے ہیں، نبی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی کہ جنت میں 4 لوگ نہیں جائیں گے۔ یہاں جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جنت میں جانے کا مطلب ہے دخول اول، مطلب ایک پہلی مرتبہ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اب وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، جو جنت میں نہیں جائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں ولا منان، نبی فرماتے جو احسان جتاتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مدرسے میں پیسہ دے دیا، باہر آ کے کہتا ہے میں نے مدرسے میں پیسہ دیا ہے، مسجد میں پیسہ دے دیا، باہر آ کے کہتا ہے میں نے مسجد میں پیسہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کر دی، باہر آ کے کہتا ہے میں نے تیری مدد کی تھی، اگر کسی غریب کو کپڑے دے دیے کہتا ہے میں نے اسے کپڑے دیے تھے۔ نبی فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور قرآن کا فرمان بھی سنو، 3 پارے میں رب فرماتا ہے صدقات کو احسان اور عذیت کے ذریعے باطل مت کرو، احسان مت جتاؤ، احسان مت جتاؤ۔ مولانا حکیم لقمان کہتے ہیں منت کن منت منے، احسان کر مگر احسان جتا مت، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا جو نبی نے فرمایا ولا قمار، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ جوا کھیلنے والا چاہے قبرستان میں بیٹھ کر کے جوا کھیلے، چاہے وہ لوڈو کے ذریعے جوا کھیلے، چاہے وہ IPL میں پیسے لگا کر کے جوا کھیلے، چاہے وہ کسی میں بھی جوا کھیلے، چاہے IPL میں پیسے لگائے یہ بھی جوا ہے، میچ کے اندر جا کر کے پیسے لگائے یہ بھی جوا ہے۔ نبی فرماتے ہیں چاہے وہ شطرنج سے کھیلے لیکن وہ جوا ہے، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، آخر میں نبی فرماتے ہیں ولا مدمن خمر، جو شراب پینے کا عادی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان ایک مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا، اور 40 دن کے بعد وہ پھر شراب پی لے تو پھر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اور سنو مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں کہ جب رب نے مجھ سے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو، روایت کرنے والے میرے نبی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرا رب مجھ سے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم تمہارا کوئی بھی امتی، وہ امتی جو شراب پیتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور آپ کا امتی اگر شراب پیے گا تو میں اسے جہنم میں پیپ پلاؤں گا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں پھڑیاں نکل آئی، اگر کسی کے ہاتھ میں پھنسی نکل آئی، اس سے نکلنے والا میل اس سے کہو تو اسے پی لے، ہے کوئی ایسا جو اسے پی لے؟ نہیں پیے گا، اور وہ تو پیپ بہت برا ہوگا، اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی امتی ایک مرتبہ شراب پیے گا میں اسے جہنم میں پیپ پلاؤں گا، اور اگر آپ کا کوئی بھی امتی میرے خوف سے، میرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ شراب پینا چھوڑ دے گا تو میں اسے جنت میں ایسی شراب پلاؤں گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب یاد رکھو مسلمان، باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، شراب کا عادی، شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سنو، حضرت مالک ابن دینار سے وہ شخص کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے اے مالک ابن دینار میں تھا تو بہت نیک، لیکن میرے جو ساتھی تھے، میرے ساتھی شراب کے عادی تھے، وہ شراب پیتے تھے، مجھے ایک دن کارخانے میں لے کر کے گئے شراب کے، ایک دن میں خانے میں لے کر کے گئے شراب کے، میں تو نیک تھا لیکن میرے دوست مجھے زبردستی لے گئے، اس لیے آج سے اگر برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے دوستوں، ان دوستوں کو چھوڑ دینا۔ نبی فرماتے اتقوا مواضع تہمت کی جگہوں سے بھی بچ جاؤ، جہاں خرافات ہوتی ہو اس جگہ کو ہی چھوڑ دو، جس ہوٹل پہ خرافات ہو ہوٹل کو چھوڑ دو۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو تہمت کی جگہ ہیں ان جگہوں کو چھوڑ دو۔ حضرات گرامی، وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا نیک لیکن شعبان کی 29 تاریخ تھی، یہ واقعہ پورا کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں، کہتے ہیں 29 تاریخ تھی لیکن چاند نکل چکا تھا رمضان شریف کا، میرے دوستوں نے زبردستی مجھے شراب کا ایک پیالہ دے دیا، میں نے شراب پی کر کے جب میں اپنے گھر آیا، جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں نے دروازہ کھولا، میں جب اندر داخل
حاصل ہوا. میری ماں نے دیکھا میرے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. میری ماں نے کہا ظالم تو آج اس مقدس مہینے میں بھی شراب پی کر کے آیا ہے. رمضان کا چاند نکل چکا ہے, لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, لوگ خدا کو یاد کر رہے ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور تو شراب پی کر کے آیا ہے. میری ماں نے میرے ایک ہاتھ مارا, میری ماں نے میرے ایک تماچا مارا. جب میری ماں کا تماچا میرے لگنا تھا, میرے اندر دو جنون اکٹھا ہو گئے, ایک شراب کا جنون, دوسرا غصے کا جنون. دو جنونوں نے میری عقل پہ پردہ ڈال دیا. میں نے اپنی ماں کو ہاتھ سے مارا, مارنے کے بعد مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد گھر میں تندور جل رہا تھا, میں نے اپنی ماں کو اس تندور کے اندر ڈال دیا. جلتے ہوئے تندور میں ڈالنا تھا, میری بیوی نے مجھے دھکا دیا, میں اپنی چارپائی پہ آ کر کے گرا. رات میں سو جاتا ہوں نشے کی حالت میں. میری ماں کو میری بیوی نے بہت بچانے کی کوشش کی, لیکن میری ماں کو بچا نہیں پاتی ہے. جب تک آگ کو بجھایا میری ماں جل بھن چکی تھی. ماں کو باہر نکالا, ایک کپڑا ڈھک دیا. آدھی رات کے بعد مجھے ہوش آتا ہے. میں نے اپنی ماں کو پکارا. بیوی نے بہت تلخ لہجے میں کہا ظالم تو بہت بڑا ظالم ہے, تو نے اپنی ماں کا مرڈر کیا ہے, تو نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے. یہ کہتا ہے میں کیسے اپنی ماں کو مار سکتا ہوں. بولی تو نے مارا ہے, لے دیکھ لے. کپڑا ہٹا کر کے دکھایا. بیوی نے کہا تو شراب پی کے آیا تھا, شراب کے نشے میں تو نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا, تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا. یہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے رونے لگا, لیکن وقت پہ کافی ہے قطرہ آبے خوش ہنگام کا. چل گیا جب کھیت برسا میوں تو کس کام کا. اب تو ماں اس دنیا میں نہیں تھی. اس نے کلہاڑی کو اٹھایا, بولا یہ ہاتھ اٹھا تھا نا میرا ماں کے اوپر, اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. اس کے بعد سے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے, اور دن میں روزہ رکھتا ہے, اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. 40 سال گزر گئے پیارے, 40 سال تک ہر سال پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے, لیکن ہر سال پروردگار عالم اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے اس کے حج کو اس کے منہ پہ مارنے کا حکم دے دیتا ہے. یہیں سے پتا چلا پیارے, جو ماں کو ستاتے ہیں ان کی نہ تو نمازیں قبول ہوتی ہیں, جب ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کے نہ تو روزے قبول ہوتے ہیں, جب ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کے نہ تو حج صدقات قبول ہوتے ہیں. اس لیے اے دنیا والو, اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی فرما برداری کرو, بلندی چاہتے ہو تو ماں کی فرما برداری کرو. تقرب اللہ کی منزل پر اگر تم گامزن ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی فرما برداری کرو, کیونکہ یہ ماں باپ تمہارے وہ سائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی کو بڑھاتا ہے, جن کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے. تمہارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پالا, پالنے کے بعد جوان کر دیا, اور یہ خواہش تھی ہر ماں باپ کی میرا بیٹا چاند سی دلہن لے کر کے آئے, لیکن جب اس دلہن کے قدم گھر میں آئے تم نے ماں باپ کو باہر نکال دیا, تم نے ماں باپ کو ایک جھوپڑی میں رہنے پہ مجبور کر دیا. اے مسلمانوں, جیسا خود کا کمرہ ہو, جیسے تمہارے کمرے میں ہوا دینے والے پنکھے لگے ہوئے ہوں, ایسا ہی پنکھا, ایسا ہی روم اپنے ماں باپ کو دینا. اگر ماں باپ کا روم تم نے اپنے سے ہلکا بنایا تو یاد رکھو قیامت کے دن تم گرفتار ہو جاؤ گے. قیامت کے دن تمہارا رب تم سے پوچھے گا کہ تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں اپنے بیچ میں سلایا تھا, تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں سینے سے لگا کے سلایا تھا, تم نے بڑھاپے میں اس کا کیا صلہ دیا.